کہ او ہو آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجے۔ تیسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست محمد رضوان بٹا۔ آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان چل رہا ہے، آج رمضان کا 5واں روزہ ہے۔ تو آج کے ویڈیو میں ہم نے صحابہ کرام کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کوئی واقعات ہو گئے۔ آج ہم نے وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ لیا ہے جو کہ ایک مشہور واقعہ ہے، آپ سب کو بھی پتہ ہے اکثر کو، جو کہ طائف کے سفر کا واقعہ ہے۔ آج وہی ہم لیں گے، وہی ادھر پڑھیں گے، انشاءاللہ اینڈ تک سنیں۔ اور ہمیں اس چیز کا مطلب ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح لوگوں کے ساتھ شفقت سے پیش ہے، انہیں کیا کیا ظلم کیے، پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی، بد دعا نہیں دی۔ آج کے دور میں ہمارے ساتھ کوئی کچھ غلط کرتا ہے تو ہم اس سے بد دعا دینے لگ جاتے ہیں، اسے برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں، لڑنے لگ جاتے ہیں۔ تو ہمارے نبی کے وسلم کا صبر دیکھیں، انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا چیزیں کی، ہمارے لیے مثال بن گئے کہ اگر آپ صبر کرو گے تو آپ کو دنیا میں بھی اس کا اجر ہے اور آخرت میں بھی۔ آج انشاءاللہ یہ واقعہ پڑھیں گے، آپ سنیں گے تو آپ کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طائف کے سفر کا وہ قصہ۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کی آپ کی مدد کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کے کھلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد بڑھ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات قبول کرنے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نوارد مہمان کی خاطر مدارت کرتے، صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں پر قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا کہ او ہو آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجے۔ تیسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ ابسلام تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہماری شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ اب وسلم کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں، پتھر ماریں، حتیٰ کہ اب وسلم کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ تجھ سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے بسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی، اے ارحم الراحمین تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے، تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے
کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر ترس شروع ہو جاتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کے تو نے مجھ پر قابو دے دیا۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو، تا تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ مالک الملک کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی تھی اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا کہ آپ پر جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، یا جو سزا آپ تجویز فرمائے۔ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی ستائش کریں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ نبی وسلم کی زندگی کا انہوں نے کس طرح مصیبتیں جھیلی اور دین کا پیغام ہم تک پہنچایا۔ آپ بھی اسی طرح دین کے لیے محنت کریں، پیغام پہنچائیں۔ ہمارے تبلیغی بھائی آتے ہیں ہمارے پاس، ہم ان کے ساتھ کام کریں اور وقت لگائیں، انشاءاللہ ہمارا بھی فائدہ ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، دونوں کا ہی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔